ہم نے اپنی زندگی میں جو بیٹا سیف اللہ ہے اس کو جب بھی کوئی کھلونا دینا ہوتا تھا تو ہمیں 3 کھلونے خریدنے پڑتے تھے. ہم اس کو ایک کھلونا خرید کے دینا چاہتے تھے لیکن وہ اپنا کھلونا خریدنے کے بعد کہتا تھا ابو حبیب اللہ کے لیے بھی خریدنا ہے, اور جب اس کے لیے خریدنے دیتے تو کہتا تھا میں نے صالحہ کے لیے بھی خریدنا ہے. وہ جب بھی کہیں جاتا تھا کبھی بھی ایک چیز نہیں لاتا تھا, 3 چیزیں لاتا تھا. یہ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک ہمدردی کا مادہ تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت آئی, بوڑھی عورت تھی دیہاتی, اور میری اہلیہ کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر بات کرنے لگی کہ میرے پاس کھانا نہیں اور رمضان شریف آ رہا ہے, میں نے روزے رکھنے ہیں, میں نے فلاں ہے. تو اہلیہ نے ان کو کچھ پیسے دے دیے کہ آپ جا کے رمضان شریف کے لیے اپنی گروسری خرید لیں. اب یہ سیف اللہ باتیں سن رہا تھا, تو جب وہ اٹھ کے جانے لگی تو یہ اپنی امی سے کہنے لگا امی یہ تو اتنی بوڑھی ہے, یہ کیسے چیزیں خریدے گی اور اس کو کھانا پکا کے کون دے گا. یعنی چھوٹا بچہ ہے, اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ امی نے پیسے دے دیے ہیں وہ خرید لے گی, لیکن چونکہ وہ بوڑھی تھی اور کمزور تھی تو یہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا تھا امی یہ اپنا کھانا کیسے بنائے گی. تو پھر امی مسکرائی, اس نے کہا کہ اچھا ابو سے پوچھو, میں اس کا کھانا بنانے کے لیے ساتھ چلی جاتی ہوں. ہمارے بچوں میں سے یہ صرف سیف اللہ کے اندر خاص بات دیکھی ہے ہم نے. باقی بھی بچے ہیں وہ بھی بڑا کیئر کرتے ہیں, لیکن ان کو ایک کھلونا لے کے دیا تو وہ خوش لے کے آ جاتے تھے, لیکن سیف اللہ ہمیشہ 3 چیزیں ہی لاتا تھا. تو یہ صفت ہوتی ہے, اور یہی چیز پھر ہم نے دیکھا کہ سیف اللہ کی یہ صفت اس کی آگے اولاد میں آئی. چنانچہ حنانہ جو ہے اتنی دوسرے کی کیئر کرنے والی بچی ہے کہ کئی دفعہ میں اس کی عادت پہ حیران ہوتا ہوں. بہت زیادہ محبت کرنے والی اور سب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے والی. چنانچہ ایک مرتبہ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو ڈاکٹر محسن صاحب کا بڑا بیٹا محمد وہ سرمد کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور ہارڈ ٹائم دے رہا تھا. سرمد سائیکل چلانا چاہتا تھا گھر کے صحن میں, اور وہ راستے میں کھڑا ہو گیا تھا. اب سرمد رو رہا ہے, حنانہ بھی رو رہی ہے. میں باہر نکلا تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی رو کیوں رہے ہو. تو حنانہ اور سرمد دونوں نے بتایا کہ یہ محمد راستہ روک کے کھڑا ہے, ہم اپنا سائیکل نہیں چلا پا رہے. تو میں نے محمد کو ڈانٹا, محمد آپ ان کو کیوں نہیں کھولنے دے رہے, اپنا گھر ہے, اپنے گھر میں بچے نہیں کھیلیں گے تو کہاں کھیلیں گے. خیر جب میں نے تھوڑا ڈانٹا, پیارا بچہ ہے, وہ فوراً ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا. قدرتاً میرے پاس کچھ سویٹس تھیں تو میں نے کہا آؤ بچوں میں آج آپ لوگوں کو سویٹس دیتا ہوں. چنانچہ میں نے جو ہے نا بچوں کو سویٹس دینی تھیں تو محمد جو راستہ روک کے کھڑا تھا اس کو سزا کے طور پہ میں نے کہا کہ محمد آپ چونکہ دوسروں کو تنگ کرتے ہو, آپ کو میں نے سویٹ نہیں دینی. اب یہ بات سن کے جو محمد تھا ڈاکٹر صاحب کا وہ تھوڑا سیڈ ہو گیا کہ مجھے سویٹ نہیں ملے گی. تو میں نے باقی سارے بچوں کو سویٹ تقسیم کر دی. جب میں نے سب کو دے دی نا تو اس کے بعد حنانہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی دادا ابو محمد کو بھی دے دیں. یعنی جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی تھی, جب اس بچے کو ڈپرائیو کیا تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں آپ اس کو ڈپرائیو نہ کریں, اس کو بھی آپ سویٹس دے دیں. تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ واقعی بچوں کے اندر یہ جو دوسرے کی کیئر ہے یہ ایک صفت ہوتی ہے جو بچپن میں پیدا ہوتی ہے, اور یہ بچے پھر بڑی عمر کے ہو کے دوسرے احسانوں کا احساس کرتے ہیں, ان کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا حساس دل ہر ایک کو عطا فرمائے, ورنہ بہت سارے لوگ تو اتنے بے حس ہوتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم نے نوجوانوں کو دیکھا ہے, بیوی رو رہی ہوتی ہے اور ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کو رلا رہے ہیں. ماں رو رہی ہوتی ہے, بچوں کو احساس نہیں ہوتا. بہن روتی ہے, بھائی کو احساس نہیں ہوتا. یہ بے حس ہونا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. تو یہ چیزیں بچے کے گروتھ کے دوران اس کے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ بچہ ایک اچھے اخلاق والا بچہ بن کر جو ہے آگے آئے.